سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب، اور آج ان سے کچھ سیاسی باتیں کریں گے. عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ جی خان صاحب آ، جس ڈیٹ کو انہوں نے کہا تھا اسی ڈیٹ کو ہی خان صاحب کی گرفتاری ہوئی. اور بات کریں عمران ریاض صاحب کی، تو ان کے حوالے سے بھی انہوں نے جو پریڈکشن دی تھی کہ جی وہ واپس آئیں گے تو بول نہیں سکیں گے. اب آج انہوں نے خان صاحب کے بارے میں ایک اور پریڈکشن مجھے دی ہے جی. اب وہ ان سے پوچھیں گے، اور وہ اس گفتگو کے درمیان آپ وہ ضرور سنیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ عوام کو اب صحیح معنوں میں شعور آ گیا؟ ہاں جی، 2024 تو میکسیمم بڑا اچھا ہے. 2024 کے اپریل کے بعد انشاءاللہ پوری قوم بڑی سیانی ہو چکی ہوگی، بڑی سمجھدار ہو گئی ہوگی. ہم کوئی ایسے حالات سے گزر چکے ہوں گے اس وقت، اور آگے بھی لگتا ہے کہ 2024 کے بعد سے ہم جو اب اینڈ دیکھیں گے ہر چیز کا، تو ہم سیدھے ہو جائیں گے. بحیثیت نیشن مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہونے والے ہیں. اچھا سر، بلے کا نشان واپس مل گیا. بلے کی بڑی لڑائی چل رہی تھی. کس چیز کی لڑائی تھی؟ بلہ ایک نشان ہے، تو اس کے نشان کے اوپر بھی انہوں نے کہا خان کو تو چلو اندر کیا ہی کیا ہے، تو بلے کی نشان کی لڑائی ایسی کیا لڑائی تھی وہ؟ دیکھیں، بلے کی تو پریڈکشن آپ نے شاید پتہ نہیں پروگرام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، باقیوں نے تو کیے ہوئے ہیں کہ میں نے کہا تھا یہ کبھی چلا جائے گا کبھی آ جائے گا، یوں ایکسرسائز چلے گی. وہ آپ نے دیکھی، گیا آیا گیا. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ نا لٹریسی ریٹ ہماری نیشن کا لو ہے، تو اس کے لیے بس لوگوں کو نا سائیکل آ گیا یا اس طریقے سے. وہ پرانے دور میں سائیکل کا ہوتا تھا انتخابی نشان، تو اسی طریقے سے پھول اور یہ ٹانگا، اور یہ لوگوں کو نا پرانے لوگوں کو وہ نشان یاد رہتے تھے، پارٹیاں نہیں. اور اب بھی یہ آپ کا ایگری کنٹری ہے تو بڑا تو ان کو بلہ بلہ یاد ہوا تھا اب 2-3 ٹرنوں سے نا پی ٹی آئی کا. تو اب وہ انگوٹھا چھاپ لوگ ہیں، وہ صرف شیپ کو پہچان سکتے ہیں. تو یہ ایک ایج تھا جو چھیننے کی کوشش کی گئی تھی کہ پڑھے لکھے، حالانکہ ان کو پتہ ہے ان کا زیادہ تر ووٹ شہری ووٹ ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ دیہاتوں کے لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں، اور اب تو اویئر ہیں اس سب سے. میڈیا نے، یہ موبائلوں نے بڑا تیز کر دیا ہر جگہ ہر کسی کو. تو کوشش کی انہوں نے زج کرنا ہے بس کہ کسی طریقے پھٹ پڑے کہ ہم الیکشن نہیں لڑتے. انہوں نے ٹھان لیا کہ ہم نے الیکشن سے بھاگنا نہیں ہے تاکہ یہ آسانی سے حکومت نہ بنا لیں کہیں. اب ڈر رہے ہیں. تو یہی ان کی اسٹریٹجی ہے کہ یہ بھاگ جائیں الیکشن سے، اور یہی ان کی ہے کہ ہم نے بھاگنا نہیں ہے. بس اسی لیے یہ ساری گیمیں الٹی ہو رہی ہیں. سر عدالتیں جو سا ہے کبھی تھوڑا ریلیف دے رہی ہیں خان صاحب کو، اور کبھی ایک دم رسی کھینچ لیتی ہیں. یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں، لیگل سائیڈ ان کی ذاتی لیگل سائیڈ بہت مضبوط ہے، اور اسی کے بنیاد پہ میں نے بارہا بتایا آپ کو کہ وہ رہائی کی طرف ہی جائیں گے، اور کوئی بھی کیس ان کو منطقی طور پہ ڈیمیج نہیں دے گا. اور جو یہ عدالتیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی چھوٹی عدالت ان کے خلاف کرتی ہے، بڑی ٹھیک کر دیتی ہے. تو اس طرح کا یہ تو سین بنتا رہنا ہے. لیکن اب آپ ان کو بھی دیکھیں گے کہ میکسیمم باہر آنے کی طرف ہی دیکھیں گے، عمران خان کو بھی. کہ آگے آسانیاں ہیں. ہاں ہاں، آسانی ہے، آسانی ہے، بہترین ان کے لیے ٹائم ہے اب. اس میں اہم کردار کون ادا کرتا نظر آ رہا ہے؟ قدرت. اس ٹائم صرف قدرت ہی سپورٹ کر رہی ہے، اور قدرت کا ہی ایک نظام اپنی، جیسے کہتے ہیں نا، حرکت میں آیا ہوا ہے. بندوں کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. اچھا سر، شروع میں ہمیشہ ایک سیاست دان کا رہا ہے کہ جی ایک سیاست دان جو سا ہے نا، جب بھی جیل کی ہوا کھا کر باہر آتا ہے تو ایک منجا ہوا سیاست دان کہلاتا ہے. تو اب خان صاحب کے ساتھ بھی اس طرح والا سین ہے؟ ہاں جی، پاکستان میں تو وہ جیسے ہم ہنستے ہوتے ہیں نا کہ پہلے پاکستان کے پرانے ہیروز کا ہوتا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے. اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی سیاستدان پاکستان کا وہ ہے جو جیل کاٹ کے اچھا رہ کے آیا ہو. تو خان صاحب ڈیفینیٹلی ویسے بھی، یار یہ فضول باتیں ہیں. یہ اپنے آپ کو بڑے وہ سمجھتے تھے ٹارزن، اور سمجھتے تھے کہ اس کو تو سیاست نہیں آتی. پراپوگنڈے تھے سارے. کدھر گئے سیاستدان؟ آج سارے بار سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے، وہ اندر انجوائے کر رہے ہیں ان لوگوں کو. آپ چیک کریں، ہی از انجوائنگ ایکچولی. سب سے بیسٹ فیز میں عمران خان ہے اس وقت جیل میں بیٹھ کے، اور سارے آزاد جو پھر رہے ہیں ذہنی طور پہ ضد چوئے پڑے ہیں، اور کہتے تھے یہ تو بچہ ہے، یہ تو جی سیاست میں نابالغ ہے، فلانا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے نہیں کہا. اور آج ساروں کی جناب اس نے جو ہے نا دھو کے رکھ دی سیاست کو. خود ہی نہیں سمجھ آئی کہ آپ کب کس کے خلاف تھے، کس کے ساتھ ہو گئے، کہاں آپ نے 16 کی 16 جماعتوں نے اپنی نظریاتی سیاست ہی دفن کر دی مجبور ہو کے.
اور اینڈ پہ 1.5 سال پکڑ کے اور اس کو عمل کر دیا، حالانکہ شاید اتنا سچویشن نہ بنتی. بالکل، وہ اندر 14 کلو کے ڈمبل اور سائیکلنگ اور کھانا پینا سارا کچھ انجوائے ہو رہا ہے ان کا. ہاں تو وہ تو اس ٹائم بہت زبردست انجوائے کر رہے ہیں، ان سب کی حالت، ان کی ذہنی حالت کو انجوائے کر رہے ہیں وہ اصل میں. اسی وقت جو ہوتے ایسی ایزی بیٹھے. اچھا سر، ادر پارٹیز کی اگر بات کریں تو جیسے استحکام پارٹی ہے، تو وہ اس کا آگے کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ استحکام کا کوئی خاص وہ نہیں ہے، کوشش کی گئی لانچ کرنے کی، پر وہ جیسے راکٹ میں سے جیسے نا فیول ہی ختم ہو گیا، وہ لانچنگ سے پہلے ادھر ہی پھس ہو کے گر گیا. تو استحکام کو خاطر خواہ وہ نہیں کر پائے گی، ڈیمیج 8 9 11 بس، زیادہ سے زیادہ کوئی سیٹیں ہوں گی، اور وہ بھی وہ پکے الیکٹیبلز کی ہوں گی، جو علاقائی اس میں کوئی گیپ کریٹ ہو گئے تو ہو گئے، ورنہ اس سے زیادہ کچھ نہیں. علیم خان کا کیا دیکھ؟ علیم خان بینیفیشری ہوں گے اس کے، ڈیفینیٹلی ہوں گے، اور اچھی بارگین پوزیشن شاید ان 8 9 سیٹوں کی اگر مل گئی ان کو تو وہ پرویز الہی کی طرح جو ہے اچھی بارگین پوزیشن کریں گے. جہانگیر ترین صاحب کا اے ٹی ایم چلے گی؟ ہاں نہیں، جہانگیر ترین صاحب کو ذاتی طور پہ تو فائدہ نہیں، اے ٹی ایم تو ڈیفینیٹلی دونوں ہی اب بزنس ٹائکونز ہیں پاکستان کے، تو ڈیفینیٹلی پیسہ تو خوب بہائیں گے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب ان کو بھی کوئی خاص ہوپ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو صدارت عظمیٰ کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہاں مولانا صاحب کا تو ماشاء اللہ فیوچر بہت اچھا ہے، ہو سکتا ہے اپنی ایم این اے کی سیٹ جیت جائے. ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ پوری مشینری اینٹی پی ٹی آئی چلے گی تو مولانا صاحب کا جگاڑ لگ جائے، ورنہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ہاں یہ ضرور ہے، کے پی کے میں اب ابھرتے ہوئے حالات جو ہمارے افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں کبھی بھی سویر ہو سکتے ہیں، اور اس میں شاید پھر ان کی ضرورت پڑے مولانا صاحب کی، تو ان کی بات مانی بھی جائے شاید. لیکن اگر آپ کہیں نا کے پی کے میں تو حکومت اگر الیکشن ہوئے تو حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی. اور پرویز خٹک صاحب؟ وہ تو فضول ٹاپک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے متعلق دوبارہ کبھی آپ لوگوں کو بات بھی کرنی چاہیے. وہ تو ایک ماضی کا باب ہے اور ختم ہو گئی کہانی. وہ تو پہلے ان میں کتنی ہوا تھی جو رہی صحیح تھی وہ بھی ختم ہے. اچھا سر، جماعت اسلامی ہر بار یہ الیکشن میں نا بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے، مگر ان لوگوں کو کبھی حکومت میں اس طرح کی پوزیشن نہیں ملی. دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے بحیثیت فلاحی ایک ادارہ، تو اس سے مضبوط اور مربوط ادارہ یا منظم کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں. لیکن ان کے ساتھ جو اسلامک آئیڈیالوجی کا ٹائٹل ہے نا، وہ ان کی جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کی جو برتھ ہے وہی ان کی رکاوٹ ہے ان کے پھیلنے میں. مطلب وہ اگر آج اپنے ساتھ اسلام کی ایک مخصوص طبقے کا اپروچ ختم کر دیتے، جب کہ وہ دونوں سائڈز پہ کبھی گھلتے ملتے لگتے ہیں، سنیوں کے دیوبند سائڈ پہ بھی اور اہل حدیثوں کی سائڈ، وہابیوں کی سائڈ پہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن وہ ایک اپنی جیسے کہتے ہیں نا وہ شناخت جو یہ لمیٹیڈ کر گئے اس وجہ سے، اور جس کی بنیاد پہ ان کا جو کبھی بھی پاکستان میں اب سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں میجورٹی ہے وہ اہل سنت جو بریلوی حضرات ہیں ان کی ہے. پھر دوسرا نمبر اگر ہم لگائیں تو پھر وہ آپ کے دیوبند ان کا ہوگا، تیسرا آپ کے اہل تشیع ان کا ہوگا، چوتھا آپ کے اہل حدیث ان کا ہوگا. اس کے بعد آپ کی ایک تبلیغی جماعت جو دیوبند کی ایک سب کہہ سکتے ہیں، اہل سنت کی ایک سب اس میں سے نکلی ہے اس اپروچ سے. تو سیم ایز اٹ از یہ بھی ایک ادھر سے ہی نکلا ہوا گروہ ہے، تو اس کی بھی تعداد اتنی کی بنتی ہے. تو اس وجہ سے یہ تو ان کا جو عقائد کی وجہ سے جو اسلامی کی وجہ سے ان کے لیے ریسٹرکشن ہے، اور وہ پھر کبھی بھی ان کو اس میں پرفارم نہیں کرنے دے گی. اچھا سر، پیپلز پارٹی سندھ سے نکل کے پنجاب میں آ کر اس نے اپنا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، جیسے جی بلاول صاحب آ رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا جی وہ لاہور سے الیکشن لڑیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ کچھ کر پائیں گے یہاں پنجاب میں؟ دیکھیں بلاول صاحب کی اچھی اپروچ ہے کہ چلو فرنٹ فٹ پہ آ کے ایک سیاستدان کے طور پہ آ رہے ہیں، اور اچھا ہے، ان کو آنا چاہیے. پیپلز پارٹی آخر تو قومی جماعت رہی ہے کبھی، اور ان کو لگتا ہے کہ شاید اب پی ٹی آئی اور نون لیگ کی جنگ کے اندر ہمیں کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کے اس کا فائدہ ہو جائے، کوئی ہم اس کا بینیفٹ اٹھا لیں.
تو یہ ایک اٹیمپٹ ہے اور اچھی اٹیمپٹ ہے. پی پی اچھا پرفارم کرے گی ایز کمپیئر ٹو پریویس. آصف زرداری صاحب ابھی بڑی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی ان کی ساری جو سچویشنز کے ان کے بھی ہاتھ سے نکل گئی. جو سوچے تھے خواب سجائے تھے تو تھوڑا سا تازہ تازہ ہی جھٹکا لگا. اور یہ تو سوچ رہے تھے کہ یہ تو جیسے لوگوں میں مشہور ہوا کہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے اور یہ ہے وہ ہے. اب جب ساری سرویز کروا رہے ہیں چیک کر رہے ہیں تو رپورٹیں ساری خلاف جا رہی ہیں. تو دوسرا پھر جو باپ بیٹے کے متعلق بھی آپ کو پتہ ہے جو سچویشن ہے, تو وہ اس سے لگتا ہوتا ہے کہ پھر بندہ ذہنی طور پہ نا تھوڑا سا تو ہوتا ہے. اور پھر ایک انتظار میں ہوتا ہے, وہ تو ویسے ہواؤں کے رخ دیکھ کے چلتے ہیں تو ان کو انتظار بھی ہے. تیسرا یہ ہے کہ ان کو موقع جو چاہیے تھا ان دونوں کی لڑائی سے, ہاں تو وہ اب امریکہ بھی ادھر الجھ گیا. بائیڈن جو ہے جانے والا ہے, تو بائیڈن کی ان کی اچھے کنیکشنز تھے زرداری صاحب کے, تو پاسبلٹی تو تھی کہ کوئی جگاڑ لگ جاتا ہے ان کا. لیکن صورتحال کوئی ابھی جیسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے تو یہی پلان کیا تھا کہ میں حکومت میں ہی رہوں گا جو بھی حکومت بنی, تو اس لیے بس وہ چپ ہیں. ان کو زیادہ آگے کی کوئی امید نہیں ہے. ان کو پتہ ہے جو بھی حکومت بنی ہم ساتھ بیٹھ ہی جائیں گے. اچھا سر, ایک چیز ہے کہ جی سندھ پیپلز پارٹی کا, پنجاب نون لیگ کا جو ایک پہلے سیاست چلتی آ رہی ہے, کے پی ٹی آئی کا, اور بلوچستان جو ان سے ملی جلی حکومت کو اس طرح کی بنتی تھی, اس دفعہ یہ کہاں کون سی پارٹی زیادہ اسٹرانگ ہوگی؟ دیکھیں پنجاب تو ایک مکس ہی ہوگا, اب آپ کو پتہ ہی ہے. اور سندھ پی پی کا ہی رہے گا, کے پی ٹی آئی کا ہی رہے گا. اصل پنجاب نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, لیکن پنجاب ایک خود ایک وہ کہتے ہیں نا چون چون کے مربے کی فارم اختیار کرے گا. بلوچستان جن کا ہے, جن کی حکومت ہمیشہ سے ہے, انہی کی رہے گی. بلوچوں کی اگر آپ کو لگتا ہے بلوچوں کی بلوچستان پہ حکومت ہے تو بالکل, جس کی بھی حکومت ہے یہ ان کے لیے یہ وہ انہی کی رہے گی. اچھا سر, بس لاسٹ میں جاتے جاتے آپ نے اپریل 2024 کا کہا ہے کہ جی خان صاحب واپس آ رہے ہیں, اور خان صاحب جب واپس آ رہے ہیں تو وہ کس کنڈیشن میں, کس اس کے اوپر آؤں گے, پوزیشن پہ ہوں گے؟ دیکھیں پوزیشن سے مراد کیا چاہتے ہیں آپ؟ پاپولیرٹی ان کی ہے, عوام ان کی ہے, اور وہ جیسے اب ریلیز ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی ہو سکتے ہیں. وہ آج ہم بات کر رہے ہیں, صبح ہو جائیں, پرسوں ہو جائیں, میکسیمم ہو جائیں کوئی یہی جو آپ کی 20-25 تک ہو جائیں, ایسے کچھ ہو جائے. لیکن اب انہوں نے رہا ہی ہونا ہے. اور لیکن جو آپ اپریل 2024 میں تو سب کو سمجھ آ جائے گی, حالات کچھ ایسے ہمارے بن سکتے ہیں. ایسا کچھ نظر آتا ہے کہ عمران خان ہی ہمارے لیے جو ہے نا آپشن ہو, اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے؟ نہیں. بہت شکریہ سر. سر کا یہی کہنا ہے کہ جی اب 20 سے 25 کے درمیان آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جی الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے. پاسبلٹی تو یہی ہے کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے. خان صاحب اپریل 2024 میں ایک بہت زبردست بوسٹ آپ دیکھیں گے, اور آگے سیاست میں کیا کچھ ہوتا ہے اسی طرح دیکھتے رہیے. بہت شکریہ. سلام پاکستان.